نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ الملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا بالاسلام ووفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کا ہر پڑھنے والا یہ نوٹ کرتا ہے کہ عذاب الہی کا تذکرہ بار بار آتا ہے۔ ایک عذاب تو ہے آخرت کا، جہنم کا، وہ تو یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کے جو بنیادی عقائد ہیں، بنیادی ایمانیات ہیں، ان میں شامل ہیں۔ اس کے بغیر، اس کو مانے بغیر تو کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ایک دنیا میں عذاب قوموں پر آتے رہے، مختلف حالات میں آتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ زلزلہ آ گیا تو یہ اللہ کا عذاب ہے، اس پر پھر کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ تو جو بھی دنیا کے طبعی معاملات ہیں، یہ فزیکل لاز کے تحت ہوتا ہے، اس کو خام خواہ عذاب قرار دینا جو ہے۔ میں اس وقت صرف اشارہ کر رہا ہوں، میں اس معاملے میں کوئی اس وقت بحث نہیں کر رہا، لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو عذاب اللہ تعالیٰ کی دنیا میں آتے رہے ہیں، یا جن کی کہ دھمکی دی جاتی رہی ہے، جن کی خبر دی جاتی رہی ہے، جن سے ڈرایا جاتا رہا ہے، اگرچہ مختلف النوع اور گوناگون قسم کے رہے، اور بظاہر ان میں کوئی خاص ربط اور کوئی منطقی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کے ایک قانون کے تحت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے قانون کو سنت اللہ کہا گیا ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اللہ کی سنت ایک ہے، وہ گویا کہ اللہ کا قانون ہے جس کے تحت کہ وہ اس کائنات کے معاملات کو چلا رہا ہے۔ یہ سنت اللہ کا لفظ جو ہے سورۃ الاحزاب میں بھی آیا ہے، سورۃ الفاطر میں بھی آیا ہے، سورۃ الفتح میں بھی آیا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ سنت اللہ کیا ہے، عذاب خداوندی کے بارے میں اللہ کا قانون کیا ہے۔ اب یہ قانون بھی قرآن مجید میں کہیں ایک جگہ بیان نہیں ہوا ہے، اس کی دفعات جیسے کہ ہماری قانون کی کتابوں میں ہوتی ہے، دفعہ اتنے دفعہ وار اس کی ترتیب ہو، یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کا انداز یہ ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید میں آپ کو معلوم نماز کا حکم تو آیا بے شمار مرتبہ، وضو کا کہیں آ رہا ہے، تیمم کا کہیں آ رہا ہے، رکوع و سجود کا کہیں اور تذکرہ ہو رہا ہے، قیام پر کہیں اور زور دیا جا رہا ہے۔ تو وہ سب کو جوڑ کر، اور ان کو جوڑنے والی شے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ ان کو جوڑ کر آدمی جو ہے وہ پورا معاملہ اخذ کر سکتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جو یہ عذاب خداوندی کا ذکر ہے، اس کے اعتبار سے جو سنت اللہ ہے وہ جو آئی ہے، تو اس پر جو غور و فکر میں نے کیا، اور یہ آج سے یوں سمجھیے کہ 15-16 سال قبل کی بات ہے، تو میری جو کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس کا دوسرا چیپٹر اسی موضوع پر ہے، میں آج اسی پر گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ سنت اللہ کیا ہے؟ 5 باتیں اہم نوٹ کرنے کی ہیں۔ پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ دار الامتحان ہے۔
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک میں جو فرمایا، اس نے یہ موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے۔ یہ ایک امتحانی وقفہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن مجید کی روح سے انسان کی زندگی جو ہے وہ بہت طویل عمل ہے، بہت طویل عمل ہے، بہت طویل عمل ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، یہ آج کل پرسوں، یہ 7 دن میں ہفتہ ہو گیا، پھر مہینہ ہو گیا، یہ پیمانے کیا ہے؟ انسان کی زندگی ان پیمانوں سے ناپی جانے والی نہیں ہے۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، بہت طویل ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہم جانتے ہیں ایک یہ حیات دنیاوی ہے، ایک حیات برزخی ہے۔ جو آج آنکھ بند ہوگی یہاں قبر میں اتار دیے جائیں گے تو حیات برزخی شروع، وہ بھی حیات ہے۔ پھر حیات اخروی ہے جس کا کوئی حد ہے ہی نہیں، جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، وہ تو اس کا تو خاتمہ بھی ہے ہی نہیں۔ اور اس میں ایک اور بات جو لطیف ہے، جو میرا جو کتاب چاہے کہ زندگی، موت اور انسان، یہ چھوٹا سا کتاب چاہے، میرا خیال ہے 20-25 صفحے ہوں گے کل، اس میں ایک اور حقیقت میں نے بیان کی ہے۔ ایک زندگی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم گزار کے آئے، وہ زندگی تھی صرف روحانی زندگی، ارواح تھی ہماری، اجساد نہیں تھے، جسم نہیں تھے۔ اور ان ارواح سے اللہ نے عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جن سے عہد لیا گیا ہے وہ کوئی معدوم شے تو نہیں تھی، وہ کوئی مردہ شے تو نہیں تھی۔ عہد تو ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں میں بقائمی ہوش و حواس اقرار کرتا ہوں، تو بغیر کسی ہوش و حواس کے عہد کا کوئی سوال ہی نہیں۔ تو ایک زندگی ہماری وہ تھی جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم گزار چکے ہیں۔ اسی کو قرآن مجید میں سورہ مومن میں جو بیان کیا گیا ہے، یہ پھر اس میرے کتاب سے کوئی آپ پڑھیں گے تو بات پوری سمجھ میں آئے گی کہ جہنمی جو ہے نا یہ فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟ 2 مرتبہ مارا، اور مارا پہلے ہے، امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین۔ وہ ارواح کی تخلیق کے بعد ہمیں سلا دیا گیا، کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا، وہ پہلی موت تھی۔ پھر رحم مادر میں جب میرا حجولہ تیار ہو گیا 120 دن میں، پھر میری روح وہاں سے لا کر داخل کی گئی، اب یہ حیات دنیاوی شروع ہو گئی۔ پھر موت ہوگی تو یہ جسم میرا جہاں سے آیا تھا وہیں جائے گا، وہ تو زمین سے آیا تھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، لیکن وہ روح جہاں سے آئی تھی وہاں جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ حیات اخروی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ نام، جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس میں سے یہ وقفہ تھوڑا سا کیا ہے، ایک موت پھر زندگی پھر موت۔ یہ کیوں؟ یہ چھوٹا سا وقفہ 40-50 سال 70 سال، بلکہ 70 سال بھی ہو جائیں تو ان میں سے آپ نکال دیجئے، پہلے 15-20 سال تو ابھی شعور ہی نہیں ہوتا، اور بعد میں بھی جو ہے اگر کسی کو زیادہ عمر ملے تو پھر جو ہے انسان کے حواس اور اس کی قوا جو ہے ذہنی وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا وقفہ ہے، یہ گزر حقیقت یہ ہے ایک امتحانی وقفہ، کہ ایک 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو ہم دیتے رہتے تھے بیٹھ کر، ایک 30 سال کا 30 برس کا امتحان ہے، اس میں امتحان ہونے کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں۔ بہرحال اصل بات کیا تھی، یہ دنیا اصلاً دار الجزا نہیں ہے، یہ دار الامتحان ہے۔ البتہ محاسبہ اخروی کا جو پہلا مرحلہ ہے، جب بات اصل جو آئے گا محاسبہ، وہ تو آخرت میں آئے گا، وہاں معاملہ یہ ہوگا کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ تمام امتوں پر اس کے رسول جو بھیجے گئے تھے وہ کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کریں گے کہ پروردگار تیرا جو دین، تیری ہدایت ہم تک آئی تھی ہم نے پہنچا دی تھی،
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس کے بعد پھر انڈیویجول معاملہ ہوگا۔ اخروی حساب جو ہے اس کا پہلا مرحلہ اجتماعی ہو گیا، لیکن وہ صرف محاسبے کا نہیں، اتمام حجت کا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس ہمارا دین پہنچ گیا تھا، ہمارا پیغام پہنچ گیا تھا، اب بتاؤ تم نے کیا کیا۔ لیکن اس کے بعد ایک ایک شخص کا حساب ہوگا، پھر اجتماعی نہیں ہوگا کہ فلاں پیر کے مرید چلے جائے راستہ کھلا ہوا ہے، اور فلاں جو ہے کوئی دینی قائد جو ہے اس کے ماننے والے چلے جائیں، ان کے لیے یہ دروازہ کھل نہیں۔ انڈیویجول کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، جو بھی آئے گا قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا انفرادی طور پر۔ تم بتاؤ تم نے کیا کیا، تمہیں ہم نے یہ دیا یہ دیا یہ دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے، یہ کئی دفعہ میں نے بات واضح کی ہے، ہر انسان کو اللہ نے برابر چیزیں نہیں دی ہیں، کسی کو زیادہ دی ہے، کسی کو کم دی ہے۔ کوئی پیدائشی طور پر جو ہے بہت ذہین ہے، کوئی اتنا نہیں ہے، یکون ذہن ہے ہوتے ہیں، کوئی پیدائشی طور پر جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، کوئی پیدائشی طور پر قوی ہوتے ہیں۔ پھر حالات مختلف ہیں، کہاں پیدا کیا۔ ظاہر بات ہے کہ جینز جو آپ لے کر آ رہے ہیں، میں لے کر آیا ہوں، وہ میرے اور ہیں، آپ کے اور ہیں۔ اور پھر یہ کہ جس ماحول میں میں پلا بڑھا ہوں وہ اور تھا، آپ جس میں پڑے بڑے وہ اور ہیں۔ یہ گیون ہے انسان کے لیے۔ اب اس میں مزید گیون کیا ہے، تم تک میری ہدایت بھی پہنچ گئی تھی، اب بتاؤ تم نے کیا کیا۔ فَكُلُّهُمْ آتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ یہ معاملہ ہے اخروی حساب کا، جبکہ انفرادی طور پر ہر شخص سے معاملہ ہوگا۔ البتہ قوموں اور امتوں کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ قوموں اور امتوں کا حساب اس دنیا میں ہوتا ہے، وہاں معاملہ قومی سطح پر نہیں ہوگا، انفرادی سطح پر ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص محمد کا امتی اس کے ساتھ ہو اور وہاں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ کیوں؟ تمہارے دل میں ریاکاری تھی، بات ختم۔ بڑی سے بڑی فگر زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جاتی ہے۔ تم بہت بڑے عالم تھے، ٹھیک ہے، اے اللہ میں نے یہ کیا، تیرا دین کا علم پھیلایا، کیا تم نے، لیکن تم نے اس لیے کیا تھا کہ کہا جائے کہ فلاں شخص بڑا عالم ہے۔ وہ کہہ دیا گیا، دنیا میں ڈنکا بج گیا، تعریفیں ہو گئی، تہنیت ہو گئی، تمہاری عقیدت مند پیدا ہو گئے، بس ختم، تمہارا مطلوب و مقصود حاصل ہو چکا، یہاں کچھ نہیں ہے تمہارے لیے۔ اے اللہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی، میں نے جان دے دی، ٹھیک دی، لیکن تم نے جنگ کی تھی اس لیے لِأَن يُقَالَ جَرِیٌّ، کہا جائے بڑا جرأت مند آدمی ہے، صاحب کیا کہہ دیں اس کے، نیت یہ تھی تمہاری۔ فقط قیلا، وہ کہا جا چکا دنیا میں، تمہارا مقصود حاصل ہو چکا، you have already had your reward، اب یہاں کچھ نہیں ہے۔ بڑی کبھی تاریخ کرنے والی حدیث ہے یہ، یہی دولت مند کا معاملہ ہو، اللہ میں نے تیری راہ میں بڑی دولت خرچ کی تھی، تم نے کی اس لیے کی تھی، کہا جائے سخیٌ، بڑا سخی آدمی ہے، کیا کہنے اس کی، نیت یہ تھی۔ اگر یہ نیت نہیں ہے کہا جائے کوئی پرواہ نہیں، نیت یہ نہیں ہے کہا جائے بھائی بڑی بہادری سے لڑا فراش، کوئی حرج نہیں۔ اور نیت ہے اگر تمہاری، اللہ نیت کو جانتا، ہم کسی کی نیت کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ وہاں تو معاملہ جو ہے ہر ایک کا ایبسولیوٹلی انڈیویجول ہے، قومی نہیں ہے، جماعت کی نہیں، فلاں جماعت کے ارکان چلے جائیں بھائی دروازہ کھل گیا جنت کا، نہیں بھائی، اس جماعت کے ارکان میں سے ہر ایک کا معاملہ علیحدہ اسس ہوگا، یہ پرسنل اسسمنٹ ہے۔ لیکن قوموں کا معاملہ اور امتوں کا معاملہ جو ہے